ایک ایسے سائنسدان جنہوں نے جوہری ٹیکنالوجی کی پیچیدہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، ایک ایسے عالم جنہوں نے قرآن حکیم کی آیات اور جدید سائنس کے درمیان ہم آہنگی کے نئے در وا کیے، اور ایک ایسے محب وطن پاکستانی جنہوں نے اپنی پوری زندگی ملک و قوم کی ترقی اور مسلم امہ کی سائنسی بالادستی کے لیے وقف کر دی۔ آئیے آج ان کی غیر معمولی زندگی اور کارناموں کے سفر پر نظر ڈالتے ہیں۔ سلطان بشیر الدین محمود کی علمی و سائنسی جستجو کا آغاز امرتسر برطانوی ہندوستان سے ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان لاہور میں آباد ہوا، یہیں سے ان کی تعلیمی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اپنی ذہانت اور محنت سے مقامی ہائی اسکول میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد انہیں گورنمنٹ کالج اور پھر یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ ملا، جہاں سے انہوں نے 1960 میں اپنی ڈگری حاصل کی۔ ان کی علمی قابلیت نے انہیں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن تک پہنچایا، جہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے مزید تعلیم کے لیے برطانیہ کی یونیورسٹی آف مانچسٹر کا رخ کیا۔ مانچسٹر یونیورسٹی میں سلطان بشیر الدین محمود نے اپنی علمی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے پہلے 1965 میں کنٹرول سسٹمز میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی اور پھر اپنی لگن سے تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے 1967 میں نیوکلیئر انجینئرنگ میں ایک اور ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ مانچسٹر میں ان کی تحقیق اور مہارت ایسی تھی، انہیں مینہٹن پروجیکٹ جیسے اہم منصوبوں کے ماہرین کے ساتھ کام کرنے اور یورینیم کی افزودگی جیسے پیچیدہ موضوعات پر علمی تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس نے انہیں پاکستان کی جوہری ٹیکنالوجی کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل بنایا۔ 1970 کی دہائی میں PAEC میں شمولیت کے بعد ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی ترقی میں ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ ان کا سب سے نمایاں کارنامہ SBM تحقیقات یعنی SBM ڈیٹیکٹر نامی ایک انقلابی سائنسی آلے کی ایجاد تھی۔ یہ آلہ جوہری بھاپ کے سلنڈرز میں یورینیم ہیکسا فلورائڈ جیسے خطرناک مادوں کے اخراج کا پتہ لگانے میں انتہائی مؤثر ثابت ہوا۔ سلطان بشیر الدین محمود کی اس ایجاد نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جوہری پلانٹس کی حفاظت کے معیارات کو بلند کیا، اور آج بھی بین الاقوامی سطح پر اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ سلطان بشیر الدین محمود پاکستان میں سیولین ری ایکٹر ٹیکنالوجی کے علمبرداروں میں شامل تھے۔ ان کی مہارت اور اختراعی سوچ نے PAEC میں انہیں ایک ممتاز مقام دیا، اور انہوں نے بھاپ کے پائپوں میں غیر ضروری مواد کا پتہ لگانے کے لیے SBM پروب جیسے اہم آلات بھی ایجاد کیے، جو آج بھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ کی ان کاوشوں کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے 1998 میں ان کو اعلیٰ ترین قومی اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا، جو ان کی ملک و قوم کی سائنسی ترقی میں گراں قدر خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود صرف ایک سائنسدان ہی نہیں بلکہ ایک گہری سوچ و فکر رکھنے والے عالم اور مصنف بھی ہیں۔ انہوں نے 15 سے زائد کتابیں تصنیف کی، جن کا محور اسلام اور جدید سائنس کے درمیان گہرے ربط کو دریافت کرنا تھا۔ ان کی معروف تصانیف میں دی میکینکس آف ڈومسڈے، لائف آفٹر ڈیتھ، میریکلس قرآن اور سیرت النبی کے موضوع پر ایک کتاب فرسٹ اینڈ دی لاسٹ شامل ہیں۔ اردو میں ان کی بہت ساری تصانیف ہیں، جن میں سے کتاب زندگی کو لائف چینجنگ کتاب قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی انگریزی میں تفسیر بھی لکھی، جو ان کے دینی علم اور فہم کی گواہ ہے۔ ڈاکٹر محمود کی فکر کا ایک اہم پہلو مسلم امہ کی سائنسی ترقی اور خود انحصاری پر یقین تھا۔ وہ اسلامی ممالک کے درمیان سائنسی تعاون
تعاون اور علم کے اشتراک کے زبردست حامی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ باہمی اشتراک اور علم کی بنیاد پر مسلم دنیا ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو سکتی ہے اور دنیا میں ایک مثبت اور باوقار مقام حاصل کر سکتی ہے۔ ان کا یہ وین ان کی قومی اور امتی خدمات کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود کی زندگی علم، تحقیق، ایمان اور وطن سے محبت کا ایک حسین امتزاج تھی اور ہے۔ وہ ایک ایسے رول ماڈل ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ جدید سائنس اور گہری مذہبی سوچ ایک دوسرے کی متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کو تکمیل بخشنے والی ہے۔ ان کی ایجادات نے پاکستان کا سائنسی تشخص عالمی سطح پر بلند کیا۔ ان کی تصانیف نے لاکھوں لوگوں کی فکر و نظر کو وسعت دی اور ان کا وین آج بھی نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک عظیم سائنسدان، ایک صاحب دانش عالم اور پاکستان کے سچے محب وطن فرزند ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود کی علمی میراث اور قومی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کا نام پاکستان کے سائنسی اور فکری افق پر ہمیشہ روشن رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔